ہارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ خاتون دریا کے کنارے چہل قدمی کر رہے تھے. ایک بزرگ تھے اپنے وقت کے بہلول دانا رحمت اللہ، ان کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ریت کے چھوٹے چھوٹے گھروندے بنا رہے تھے، گھر بنا رہے تھے. ہارون رشید نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہا ہوں. کس لیے؟ کہ اگر کوئی خریدے گا تو میں دعا کروں گا اللہ اس گھر کے بدلے اس کو جنت کا گھر عطا فرما دے. بہلول کیا قیمت ہے؟ 1 دینار. ہارون رشید نے سمجھا جہاز ہے، ہواؤں میں پرواز کر رہا ہے. پیچھے زبیدہ خاتون آ گئی. زبیدہ خاتون نے بھی آ کے سلام دعا کی، ہیلو ہائے ہاؤ آر یو. بہلول کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہا ہوں. کس لیے؟ جو خریدے گا میں دعا کروں گا کہ اللہ اس کے بدلے جنت کا گھر عطا. بہلول کتنی قیمت ہے؟ 1 دینار. اس نے 1 دینار اپنے پرس سے نکالا، اچھا میرے لیے دعا کر دینا. اعتماد کر لیا. گھر گئے. رات کو ہارون رشید سویا، خواب میں اس کو جنت کے محلات نظر آئے، اسکائی لائن آف پیراڈائز. یہ اب دیکھتا پھر رہا ہے. کوئی سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے، کوئی سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا ہے. ایک کے اوپر سائن بورڈ لگا ہوا ہے زبیدہ خاتون. ہارون رشید بڑا خوش ہو گیا کہ بیوی کا ہے. میں اندر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کیسا ہے. جب دروازے پہ گیا تو وہاں ایک سیکیورٹی کا بندہ تھا. اس نے کہا جناب پروو یور آئیڈینٹی. کون ہو؟ میں اس کا خاوند ہوں. اس نے کہا اس دنیا کا دستور یہ ہے جس کا نام ہوتا ہے اس کو اجازت ہوتی ہے، دوسرا نہیں جاتا، چل پرے ہٹ. اس نے جب دھکیلا آنکھ کھل گئی. کہنے لگا اوہو خواب تو سچا نکلا کہ زبیدہ خاتون یقین کر گئی اور دعا کروا لی، اور کوئی قبولیت دعا کا وقت تھا، اللہ نے دعا قبول کر لی، اور میں تو اپورچونٹی مس کر گیا. اب بڑی پریشانی، سارا دن ڈپریشن کی حالت میں، پورا دن کام میں جی نہیں لگتا تھا. پھر اس کے دن میں خیال آیا آج اگر بہلول ہوگا نا تو آج میں اس کے ساتھ ایک مکان کی فوراً ڈیل کر لوں گا. لو جناب وقت سے پہلے ہی بیوی کو لے کے وہاں پہ نظریں تلاش کر رہی ہیں. بہلول نظر آ گئے، خوشی خوشی بھاگا گیا. بہلول کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہا ہوں. کس لیے؟ جو خریدے گا دعا کروں گا اللہ اس کو اس گھر کے بدلے جنت کا گھر عطا کر. بہلول کیا پرائس ہے؟ بہلول نے کہا جناب پوری دنیا کی بادشاہی. او بہلول کل تو 1 دینار میں دے رہے تھے، آج پوری دنیا کی بادشاہی جو میں پے ہی نہیں کر سکتا، یہ کیا مسئلہ؟ بہلول نے کہا جناب کل بن دیکھا سودا تھا، آج دیکھا ہوا سودا ہے، قیمت ڈیفرنٹ ہے. یہی ہمارے ایمان کا معاملہ ہے. ہم نے اللہ رب العزت کو بن دیکھے مانا ہے. سستا سودا، سستی جنت مل گئی، سستی آخرت سنور گئی، سستا کام چل گیا. موت کے وقت جب انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے نا اور کہتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، تو کہا جاتا ہے آلام از ٹو لیٹ، تم اپنا وقت ضائع کر گئے. اس لیے آج ایمان کی بڑی اہمیت ہے. ہم نے بن دیکھے گواہی دی ہے اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی. بات سمجھ گئے؟ اس پر ایک واقعہ اور سن لیجیے. یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہے. ایک نوجوان آیا، ٹین ایجر تھا، کہنے لگا جی مجھے گندم چاہیے. وہ جو ورکرز تھے انہوں نے گندم دے دی جو روٹین تھی. اس نے کہا کہ مجھے اور چاہیے. ان کا بھئی ہم نے تو دے دی جو اصول تھا.
اب تمہیں اگر اور چاہیے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان کی جورسڈکشن میں ہے تو جس کو چاہیں دے دیں۔ لو جی وہ بچہ یوسف علیہ السلام کے پاس، حضرت مجھے اور گندم چاہیے۔ اچھا بھائی چلو اس کو اتنی بوری اور دے دو۔ وہ کہنے لگا نہیں حضرت مجھے اور چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا خدا کے بندے، تجھے ورکرز نے بھی گندم دی اور میں نے بھی یہ گندم دی اور مانگتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ کو میری پہچان نہیں ہے، اگر ہو جائے تو آپ مجھے بہت زیادہ گندم دیں۔ تو یہ سن کے حضرت یوسف علیہ السلام ذرا متوجہ ہوئے، فرمایا تو کون ہے؟ کہنے لگا حضرت جب زلیخا نے آپ پر الزام لگایا تھا نا، بہتان لگایا تھا، اس وقت جس چھوٹے بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، وہ بچہ اب بڑا ہو کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ او حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا اتنا پیار آیا، اس کے ماتھے کا بوسہ لیا اور اس کو عزت سے بٹھایا، کھلایا پلایا، اور برکت کو کہا کہ اتنی گندم اس کو گھر پہنچا کے آؤ، پروٹوکول دیا۔ جب پروٹوکول سے رخصت کیا اور وہ چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، میرے پیارے یوسف علیہ السلام بڑا پروٹوکول دیا ہے آپ نے اس کو۔ یا اللہ، یہ وہ نوجوان ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی، آج یہ میرے سامنے آیا، میرا جی چاہا جو میں دے سکتا ہوں میں اسے دے دوں۔ اللہ نے فرمایا میرے یوسف علیہ السلام گواہ رہنا، جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی، جب آپ کے سامنے آیا آپ نے اتنا دیا جو آپ کے اختیار میں تھا۔ میرا وہ بندہ جو دنیا میں میری الوہیت کی گواہی دے گا، توحید کی گواہی دے گا، جب قیامت کے دن میرے پاس آئے گا میں وہ دوں گا جو میری شان کے مطابق۔ یہ ایمان بڑا قیمتی، اس لیے کسی کے دھمکانے سے، خوف دلانے سے کبھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی کہے مار دیں گے، جینے نہیں دیں گے، فلاں نہیں رہے، ہمارا مالک اللہ ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ دل میں کس کا غم ہو، خوف ہو، اللہ کا۔ اللہ تعالی صحابہ کرام کو ایک عجیب بات بتلاتے ہیں، سبحان اللہ، آیت کو پڑھتے ہیں مزہ آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن یہ کفار تمہارے دین سے مایوس ہو چکے۔ یہ مٹانا چاہتے تھے نا، اب ان کو مایوسی ہو گئی کہ ہم تو مٹ سکتے ہیں یہ دین۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو کیا بنے گا؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن ان کافروں کو یقین ہو گیا یہ مسلمان لوہے کے چنے ہیں، ان کو چبانا آسان کام نہیں ہے۔ فلا تخشوہم، ان بدبختوں سے مت ڈرنا، بخشونی، ایک مجھ سے ڈر۔ یہ ہے ایمان۔ ہم اگر اس ایمان کو اپنے دل میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا میں بھی اللہ کی مدد ہوگی، آخرت میں بھی اللہ کی مدد۔ علماء نے لکھا ہے کہ بدر میں جو فرشتے اترے تھے اللہ نے سب کو واپس نہیں بلایا، دنیا میں ہی رکھا۔ قیامت تک میری محبوب کی امت کے ایمان والوں کی مدد کی ضرورت پڑے گی تو تم ان کی مدد کے لیے وہیں موجود رہنا۔ وہ ادھر کا ہوائی بیڑا موجود ہے، آسمانی بیڑا یہاں موجود ہے۔ ایمان والوں سے کوئی میلی آنکھ سے دیکھے تو صحیح، پھر دیکھو اللہ اس کا حشر کیا کرتے ہیں۔ مگر فرق یہ ہے کہ ہم صحیح مومن بن جائیں۔ صورت ایمان ہوگی تو ہم جوتے کھائیں گے، صورت ایمان ہوگی تو ہم
اور اگر حقیقت ایمان ہوگی اللہ کافروں کو جوتے لگائے. اس لیے ایمان بنانے کی ضرورت ہے. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما